الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو دنیا پر تقریباً 4000 سال امامت پہ موجود رہی، لیکن اس نے امامت کے تقاضے پورے نہ کیے۔ میں آج کے سبق میں اسی قوم کا تعارف کرواؤں گا۔ پچھلے 4 رکوعوں میں رب کائنات نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا تھا اور ہدایات ارشاد فرمائی تھیں۔ آخری رکوع میں رب کائنات نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ وہ بیان فرما کے بنی نوع انسانی کو یہ بات بتائی کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، اور جو ابلیس کا راستہ اختیار کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام ہو جائیں گے۔ کامیابی کی شکل میں جنت ملے گی اور ناکامی کی شکل میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کو رب کائنات نے امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا، لیکن انہوں نے وہ تقاضے پورے نہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پے در پے نافرمانیاں کرتے ہوئے آخر کار اس منصب سے معزول کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر فرمایا ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہ تذکرہ سب اقوام سے زیادہ مرتبہ رب کائنات نے فرمایا ہے تو یہ بات بے جانا ہوگی۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ تھوڑا سا ان کا تعارف میں کرواتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی سے یہ قوم منسوب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے انبیاء علیہ السلام پر، بعد میں انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ کے دین میں ملاوٹ کر کے، اور وہ راستہ یہودیت کا راستہ تھا۔ اسی طرح ان کے بعد جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بنیادی طور پر وہ بھی مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، تو ان پر جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی رہ گئے، باقی انہوں نے اپنے آپ کو بجائے مسلمان کہلوانے کے عیسائی کہلوانا جو ہے اس پر فخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 10 رکوعوں کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ پہلی بات جو ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی انسان وہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انسان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو مخاطب فرما کے رب کائنات نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو تعلیمات آپ کے پیغمبر لے کے آئے
وہی تعلیمات اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ ان پر ایمان لاتے، لیکن تم ہی سب سے پہلے ان کے کافر ہو۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی، پچھلے 4 رکوعوں میں دعوت عام تھی، اس رکوع کے اندر رب کائنات نے خاص طور پہ بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بات ذہن نشین کروائی کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے تو دراصل یہ تسلسل ہے انہی پیغمبروں کا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، اور اگر تم ان پہ ایمان نہیں لاؤ گے، وہی راستہ وہی روش اختیار کرو گے جو اس سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ تم نے اختیار کی، تو تمہارا انجام پھر اسی طرح کا ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آخری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس قوم کے تذکرے میں، وہ یہ کہ اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین کروائی گئی کہ اگر تم لوگ بھی بنی اسرائیل جیسی روش اختیار کرو گے، وہ رویہ اپناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر اپنے اعمال کو درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تعارف تھا اس قوم کا، اور اس کی غرض و غایت جو بیان فرمائی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔